جو لوگ میری ملاقات کی امید پر یعنی میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، یہ سب جہنمی ہیں۔ تو دیکھیں، مجھے تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں تو ایک خیر خواہی کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو رسمی دین پر آپ راضی ہیں تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع گمراہ کون ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ ہدایت اور گمراہی، یعنی گمراہی کا متضاد یا ہدایت کا متضاد لفظ جو ہے وہ گمراہ ہے۔ ہدایت سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ، اور ہدایت اور گمراہی۔ بہرحال میرا موضوع جو ہے گمراہی ہے۔ گمراہ کون ہے؟ دیکھیں، گمراہ راستہ غلط، راستہ گم ہو جائے، جس کو جو راستہ بھٹک جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی گمراہ، جو راستہ بھٹک جائے۔ تو بس یہ سیدھا سادہ مطلب ہے۔ اچھا دیکھیں، دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں۔ سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو جو یقین رکھنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے بات کرنا، بات سمجھانا، بات کا آغاز کرنا، کہاں سے کرنا، یہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری ذہنیت مسخ ہو چکی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ذہنیت مسخ ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے۔ جیسا کہ ایک پاگل شخص ہے، آپ برا نہ مانیں، لیکن بات یہ ہے جو مثال میں دے رہا ہوں اس کو ذرا سمجھے۔ پاگل شخص سے بات کرنا دشوار ہوتا ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ جس کا ذہنی توازن بگڑ جائے تو اس سے بات کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ بات سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ توازن۔ اور بے وقوف کے الفاظ آئے قرآن میں تو وہ زیادہ مناسب ہے، اور یہ پاگل شخص کے الفاظ بھی آئے تو بہرحال بے وقوف کے، یعنی ایک شخص بے وقوف ہے، کم عقل ہے، تو اس کو بھی اس سے بات کرنا بیکار ہے، بے وقوف ہے، اس سے آپ سمجھا نہیں سکتے۔ یہی بات جو ہے آج ہماری ہے، ہماری سوچ مسخ ہو چکی ہے، ذہنیت مسخ ہے۔ اور دیکھیں، میں زیادہ مشکل گفتگو نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جس چیز کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اصل میں وہ حقیقت میں دین نہیں ہے، بلکہ دین کے اجزاء ہیں، مطلب دین کے احکامات ہیں۔ ہمارے خیال میں دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، باقی تو ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اصل تو دنیا میں آ کے ہم نے منزل کا تعین کرنا ہے، اور پھر اس کے راستے کو معلوم کرنا ہے، پھر اس کے راستے پر چلنا ہے۔ تو یہ ایک مطلب ٹینون بات ہے کہ پہلے تو منزل کا تعین ہے۔ دنیا میں آ کے یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، مختلف کلپس میں یہ دہرا چکا ہوں، سب سے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا دنیا سے، یعنی اس زندگی سے آپ کیا چاہتے ہیں۔
یہاں پر ہمیں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور ہم نے تعین کر لیا ہے دنیا کا، اور ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے دنیا کی زندگی کو کہ یہی زندگی ہے اور یہی اصل ہے، اور یہاں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو بس یہ سارے لوگ جو ہیں بس ایک دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا کی دوڑ ہے۔ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، اگر آپ میری بات سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے، ہماری سوچ میں صرف دنیا ہے، ختم بات۔ گلی میں جھاڑو پھیرنے والا جو شخص ہے، یا ملک کا وزیر اعظم ہے، یا جو بھی ہے، اس کے درمیان جو بھی کیٹیگریز ہیں لوگ، اس میں میں اور آپ بھی آتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کا مدعا زندگی دنیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ میرا آج کا موضوع گمراہ کون ہے؟ وہ شخص جس نے دنیا کو منزل بنا لیا، تو یہ تو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور جو دنیا کی زندگی کو، یعنی اس نے فیصلہ بھی کر لیا اور پھر دنیا کے راستوں پر روا دوا ہے، دنیا کو منزل بنا کے، تو اور اس میں ٹائم گزر جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت پیش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے مواقع دیتا ہے، یہ اس کو قبول کرنے سے جب انکار کر لیتا ہے اور اپنے اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، تو پھر قانون الہی یہ ہے کہ اب اس کا استدراج شروع ہو جائے گا۔ یعنی اس کی یہ تو آیت ہے پرواز کے لیے، اور اس نے دنیا کو منزل بنا لیا۔ یہ تو لطافت، پرواز کرنے کے لیے آیا تھا، اونچی پرواز اللہ کی طرف، سیر اللہ، اور اس نے دنیا کو وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، قرآن کے الفاظ، زمین پر اتر آیا، زمین کو منزل بنا لیا، مادے کو، میٹیریل کو اس نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا۔ اب اس کی پرواز نیچے کی طرف، اسفل السافلین کے الفاظ ہیں قرآن میں، ثم رددناہ اسفل السافلین۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے حقائق ہیں، میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ فیصلہ کریں کہ آپ گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ گمراہ وہ ہے جو اپنے آپ کو نہ پہچانے، گمراہ وہ ہوگا اور ہو جائے گا اور گمراہ کہلائے گا جو اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے، اپنی منزل کو نہ جانے، جو اللہ کو منزل نہ بنائے، آخرت پر یقین نہ کرے، آخرت کو ترجیح نہ بنائے، یہ شخص گمراہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 36، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں اس کی۔ تو دیکھیں ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں آ کے آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں بچہ جب میٹرک پاس کر لیتا ہے تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، کس طرف جانا ہے۔ میں بذات خود اپنا واقعہ سناؤں، یعنی پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک تو کوئی اس میں فرق نہیں تھا، سب کا سلیبس ایک تھا۔ 9ویں جماعت میں ہمیں اختیار دیا گیا، میں اپنے وقت کی بات کروں، یہ 70s کی بات ہے، 68 میں کلاس 8-9 اس طرح تھا۔ 71 میں نے میٹرک کلیئر کیا ہے۔ تو 8 کلاس سے جب ہم پاس ہو گئے تو پھر ہمیں چوائس پوچھی گئی کہ اب 3 مضامین ہیں، آرٹس، میڈیکل، نان میڈیکل۔ تو والدین نے کہا کہ تم میڈیکل میں چلے جاؤ، جو بھی تھا بس۔ تو اب میں
کلاس 8 کے بعد ہمیں چوائس دے دی گئی. دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی. ایک تو راستہ اللہ کا ہے اور دوسرا راستہ دنیا کا ہے. دیکھیں میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں, ذہن پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. آسان بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. دنیا میں آ کے جب ہم آتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ مٹیریل, مادہ, دنیا, ظاہر ہمارے سامنے ہوتا ہے. جو منزل ہے وہ تو باطن ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی, ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. ہماری طائر لاہوتی ہے, لاہوت منزل ہے, لاہوت پرواز کرنی ہے ہم نے. لیکن اگر آپ کو چوائس دی جائے تو آپ کو تو دنیا ہی نظر آتی ہے, پھر آپ عقل, سوچ و بچار سے کام ہی نہیں لیتے. آپ کو اوائل عمر میں یا جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ کو سوچنا ہوگا. آپ نے خود سوچنا ہوگا, خود فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ میرے ابو جو تھے جیسے تھے ویسے ہم بھی بنیں گے. نہیں, والدین کو چھوڑ دیں. والدین تو آپ کو, حدیث کا مضمون ہے, آپ فطرت پر اللہ تعالیٰ بناتا ہے, پھر والدین آپ کو اپنے ڈھب پہ لے جاتے ہیں. عیسائی والدین کے بچے عیسائی بن جاتے ہیں اور مسلمان والدین کے بچے مسلمان کہلاتے ہیں, اور ہندو والدین کے بچے ہندو کہلاتے ہیں. بچپن سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوتا. ایک نابالغ بچے سے آپ پوچھیں جو ہندو کا ہو, یا تو وہ کہے گا میں ہندو ہوں. کون ہو تم؟ بھئی میں ہندو ہوں. اسی طرح تو ہم یعنی ہماری یہ وراثت میں ہمیں ملا ہے. جو اسلام کا نام ہمیں وراثت میں ملا ہے, ماں باپ کی طرف سے ملا ہے. ماں باپ رسمی مسلمان تھے, ہم بھی بس مسلمان. کون ہو بھئی مسلمان؟ نہیں, ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں, قانونی مسلمان ہیں. لیکن آپ کو حقیقت میں اسلام قبول کرنا ہے. اور میں آپ کو جو بات کر رہا تھا چوائس کی, اگر آپ نے دنیا کو اختیار کر لیا, دنیا کو منزل بنا لیا, دنیا کی کامیابی کو آپ نے, دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا, تو پھر آپ دنیا کو اختیار کریں گے, کیونکہ دوسری طرف تو آپ سوچ ہی نہیں رہے. آج امت مسلمہ, یہ ایک بات میں کہوں, چیلنج سے کہہ رہا ہوں, بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہی ہے. بس لوگ جو کر رہے ہیں وہ کریں. فیشن, روایت, اقدار, سارے ہم پاگل ہو کے دین کے کام کر رہے ہیں. مطلب بے وقوف بن کے دین کے کام بنا سوچے سمجھے ہم کر رہے ہیں. جانتے تک نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. نہ نماز کی, نہ روزے کی, نہ کلمہ طیبہ. ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں, کلمہ طیبہ کا ہمیں مطلب بھی نہیں معلوم. اس کی میں تفصیل میں نہیں چاہتا اس وقت. کلمہ طیبہ کو بھی ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا. شاید بعض لوگوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو, لیکن جن کو اچھی طرح پڑھنا آتا ہے اور خوب بظاہر انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, تو ان کو کلمے کا مطلب تک نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں آتا مطلب. تو ہمارے دین کی تو یہ مطلب, جو ہم دین کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمانی کا, تو اس کا حقیقت یہ ہے کہ دین کی کسی اصطلاح کا مطلب تک ہمیں نہیں معلوم, اور ایک بہت بڑی غلط فہمی میں. تو ابھی رات ہی کی بات ہے, ایک خاتون کا فون آیا تھا, کوئی 54 سال کی عمر تھی. تو انہوں نے کہا مجھے ڈپریشن ہے اور یہ وہ. تو وہ ہمارے ساتھ شامل رہی. میں نے کہا کب سے تم مجھے سن رہی ہو؟ تو اس نے کہا بہت سنا ہے میں نے آپ کو. تو خیر وہ میں مختصر بات کر رہا ہوں. اس کو میں نے کہا کہ تم نے اگر میں نے سنا ہے تو میں کچھ سوالات تو پوچھوں گا تم سے. میں نے کہا انسان ہے کون, حقیقت کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے.
تو وہ مجھے جواب جو بھی اس نے دیا تو وہ عام جو مروج ہے جواب، ایک کہ عبادت اور بس یہ انسان جو بھی ظاہر ہے وہ جواب نہیں دے. میرے مضامین سنتے ہوئے اس نے سوالات کے جواب غلط دیے. تو خیر وہ جو کچھ بات چیت ہوئی وہ تو ہوئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ گمراہ ہیں کہ ہدایت پر ہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا اور آپ کو جاننا ہوگا. اور آپ کو اب اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو فیصلہ اب آپ ایک فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کریں. اگر دنیا کو منزل بنانے پر آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک آیت ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ میری ملاقات کی امید پر یعنی میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، یہ سب جہنمی ہیں. تو دیکھیں مجھے تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں تو ایک خیر خواہی کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو رسمی دین پر آپ راضی ہیں تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو. اور پھر ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی روش اختیار کی، گمراہ رہنا پسند کر لیا، گمراہی پسند کر لی، اللہ کو منزل نہ بنایا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، یہ الفاظ کا ترجمہ ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہ تو جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو دیکھیں گمراہی اور ہدایت اس وقت 2024 ختم ہونے والا ہے اور دسمبر ہے اور آج آخری، کل سے انشاءاللہ 2025 شروع ہو جائے گا. آپ جب بھی آپ میرا یہ درس سنیں، میری باتیں سنیں، یہ ایک خیر خواہی ہے، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کو ایک حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک سچ بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے. تو آپ ابھی فیصلہ کریں، ابھی فیصلہ کریں، سوچیں، اپنی حقیقت پر سوچیں، اپنی منزل کے بارے میں غور و فکر کریں. دیکھیں دنیا ہماری منزل نہ ہے نہ بن سکتی ہے. ساری دنیا کے لیے آپ نے کما لی، ساری دنیا، جو کہ نہیں ہو سکتا، لیکن چلو اس سے کما لی، لیکن جب موت آئے گی تو کیا کریں گے اس کا؟ وہ تو رہ جائے گی، سب کچھ رہ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، سب کچھ رہ جائے گا، بیوی بچے شوہر جو بھی خاندان. اور یہ سب آپ کے دشمن روز قیامت، آپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. تو دیکھیں دھوکے سے نکل آئے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور سچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، اور وہ ہے کیا؟ اللہ، ملاقات، تقرب، دیدار. باقی تو ہیں لیکن یہ تو بہت بڑی نعمت. پھر اللہ کی رضا بہت بڑی چیز، ورضوان من اللہ اکبر. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہیں، مطلب مقدر ہے ہمارا. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہدایت کو قبول کر لو اور مجھے منزل بنا لو اور میرے راستے پر چلو تو بس تم کامیاب ہو، تمہاری گارنٹی ہے، جنت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تم خوشخبری نہیں دیتے، تم ڈراتے ہو. نہیں، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، آپ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں. بس ایک کام کرنا ہے کہ
نافرمانی کے راستے پر نہیں چلنا، نافرمانی نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے، اور سر جھکا کے چلنا، سر جھکا کر زندگی گزارنی ہے، منزل اللہ، ترجیح آخرت، ختم بات۔ تو کتنا آسان کام ہے۔ دیکھیں قانون ہمارے لیے جو احکامات ہیں، شریعت جو ہے وہ تو اللہ نے بنائی ہے، جی تو کوئی مشکل نہیں ہے، شریعت آسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمائے الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ لیکن اگر آپ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے دنیا کا، تو پھر تو آپ کے لیے دین بڑا مشکل ہے۔ اگر دین آپ کے لیے مشکل ہے اور امت کے لیے مشکل ہے، امت کہتی ہے نہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ دین ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، دین اپنی مرضی سے عمل کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے نہیں کریں گے۔ یہ عام بات ہے، گھر میں، گھر سے شروع ہوتی ہے اور امت تک جاتی ہے بات۔ تو یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں، آج کا جو میرا موضوع ہے گمراہ کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے من چاہی زندگی گزارنی شروع کر دی اپنی مرضی سے، تو فقط ضل ضلالا مبینا، واضح گمراہی سے یہ گمراہ ہو گیا۔ اچھا دیکھیں میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں جو کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، پہلے میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں اس آیت کا مفہوم بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے وہ شخص جو تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب تمہارے پاس اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اختیار رہا نہیں ہے۔ تم نے تو اپنے مال و جان کو مجھ پر بیچ دیا، اب تمہیں اس کے بعد، یعنی اگر تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ زندگی تم نے میری ہدایات کے مطابق گزارنی ہے، تمہارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے نافرمانی کا راستہ اپنا لیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے واضح گمراہی کے ساتھ۔ تو یہ اس آیت نمبر 36 جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ مطلب بتا رہا ہوں، اور مطلب واضح ہے۔ ما کان لمؤمن، کسی مومن مرد اور عورت کے پاس اختیار نہیں ہے، نہیں، کسی مرد اور مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ نے اور اس کے رسول نے کسی معاملے کا فیصلہ کر دیا تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو بس یہ سادہ بات ہے۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو اس آیت کا مطلب بتا رہا ہوں، اور دیکھیں قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کو کسی خاص شان نزول یا خاص لوگوں تک محدود کر دینا بہت بڑی گمراہی ہے کہ یہ آیت فلاں کے لیے ہے اور یہ آیت فلاں کے لیے کرتے ہیں لوگ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے للمتقین۔ تو بس میں نے ایک ضمنی بات کی، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ بھئی یہ آیت تو وہ، یہ آیت تو وہ، یہ وہاں کے لیے، یہ وہ ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں ہدایت یا گمراہی آسان بات ہے، چلیں اس آیت کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔
لیکن بات تو واضح ہے کہ دنیا میں آ کے یا آپ اللہ کو منزل بنائیں گے اور آخرت کو ترجیح بنائیں گے، اور یا دنیا کو منزل اور مدعی زندگی بنائیں گے اور دنیا کی طرف رخ کر لیں گے اور دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ کلیئر بات ہے۔ ہدایت یا گمراہی، یا تو آپ اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکائیں گے، توجہ تھوڑی سی، اور یا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت ہمارے لیے اہمیت رکھتی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی معاملے میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں، دین مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہدایت ہے اور کسی چیز کے بارے میں ہدایت۔ دین مکمل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اتممت علیکم اليوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، نعمت واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت اللہ تعالیٰ نے پوری دے دی ہے، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے، میں راضی ہوں کہ تمہارا طرز زندگی اسلام ہو۔ تو دیکھیں، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ بے ہوشی سے ختم باز آ جائیں، دنیا کے جو نشے میں آپ ٹن ہیں اس نشے کو چھوڑ دیں، وہ نشہ لینا چھوڑ دیں۔ ہم تو سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو ابھی میں نے جس خاتون کا تذکرہ کیا نا، تو اس نے باتوں میں یہ بھی کہا کہ میں نے ایک بات کو دل پہ لے لیا ہے، بیٹی تھی اس کی شادی کر دی، وہ شخص صحیح نہیں نکلا، ایک ہی بیٹی تھی، بیٹے بھی ہیں، بس وہ پھر اس نے دوسری جگہ شادی کر دی، اور وہ شادی شدہ تھا اور بچے والے بھی تھے، جو بھی تھا، تو اس سے میں ڈپریشن ہو گئی۔ اب تھوڑا سا دیکھیں، آپ میں بھی، یعنی آپ بھی پریشان ہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ ہماری پریشانی کی، ساری پریشانیوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ ہم دنیا کے لیے پریشان ہیں، دنیا ہماری پریشانی نہیں ہے۔ دنیا جو مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ پریشانی وہ ہے جو آخرت ہے، یعنی جو کل ہے، آپ کے آئندہ آنے والا کل، اس کی پریشانی، تو اس کے بارے میں آپ بہت محتاط رویہ، محتاط انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ کیوں کہ اگر آپ نے بنا سوچے سمجھے زندگی گزاری تو پھر رب آپ کو نہیں بخشے گا، مغفرت آپ کی نہیں ہوگی، اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ میں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ پیش کروں، آپ پھر جہنم کا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جو تم غیر کے سامنے سر جھکا دیا تو تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ آپ جو بھی ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنا رخ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اور حکم الہی کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، اور خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ اللہ کو منزل بنانا ہے، آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، ختم بات۔ اور یہی کامیابی ہے، یہی معراج ہے۔ جنت آپ نے دنیا میں کمانی ہے، آخرت میں آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔
یعنی کوئی واپس نہیں لوٹنا ہوگا اور نہ کوئی آپ سے فدیہ لیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم